اللہ تبارک و تعالی کی محبت ایک ایسی عظیم دولت اور قیمتی سرمایہ ہے کہ اگر انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے لیے شوق پیدا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندے کی بڑی قدر فرماتے ہیں۔ اور اگر وہ محبت، وہ جذبہ، وہ شوق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے اعزاز کا، آپ کے نوازنے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان صحابی ہیں جو مدینے کے پاس ایک بستی کے اندر رہتے تھے۔ جب انہیں دوستوں کے ذریعے خبر ملی کہ مدینے کے اندر ایک پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو یہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چوری چھپے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مشرف با اسلام ہو گئے، گھر تشریف لائے۔ ابھی چونکہ گھر کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا، سب کفر کے اندر مبتلا تھے، اس لیے اپنے ایمان کو ان سے چھپاتے تھے کہ کسی پر ظاہر نہ ہو۔ لیکن محبت چھپانے سے نہیں چھپتی، محبت ایک ایسی حقیقت ہے جسے آدمی چاہ کر بھی نہیں چھپا سکتا۔ اور اگر وہ محبت اللہ کی ہو، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی محبت ہو، تو پھر اس محبت کے جذبے کا، اس محبت کی تڑپ کا، اس محبت کے شوق کا کیا عالم ہوگا۔ اب یہ اپنے آپ سے چھپانے کی کوشش کرتے تھے لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سامنے ذکر آتا، آپ کا ذکر خیر ہوتا، تو یہ بڑی توجہ سے، بڑی غور سے سنا کرتے تھے۔ گھر والوں کو ان کے رویے سے اندازہ ہو گیا اور انہوں نے بھانپ لیا کہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ بالآخر ایک دن آپ کے چچا نے کھڑا کر کے پوچھا کہ بھائی کیا مسلمان ہو گئی ہو، کیا اسلام قبول کر لیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو آپ کے چچا نے کہا، تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تم اس کلمے کے ساتھ اس گھر سے نکل جاؤ، یعنی اگر اس کلمے پر جمے رہو گے، اس کلمے کے ساتھ رہو گے تو پھر اس گھر میں نہیں رہ سکتے، اس گھر سے تمہیں جانا پڑے گا۔ اور اگر تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اس گھر کے اندر گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں محمد الرسول اللہ سے اپنا رشتہ منقطع کرنا پڑے گا۔ جو ایمان کا، کلمے کا رشتہ تم بنا کر کے محمد الرسول اللہ سے آئے ہو، اس رشتے کو توڑنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ چچا کی گفتگو سنی تو ایک دم فیصلہ کر لیا، بغیر سوچے، بغیر تأمل کے، بغیر غور و فکر کے فوراً فیصلہ کر لیا، کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر چکی تھی۔ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچ بس چکی تھی، دین اسلام کی حقانیت آپ کے قلب پر واضح ہو چکی تھی، اس لیے فوراً فیصلہ کر لیا اور کہا، ٹھیک ہے، میں یہ گھر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ سے رشتہ منقطع نہیں کر سکتا۔ میں نے جو اللہ سے بیعت کی ہے، اللہ سے میں نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ کی توحید کا جو میں نے اقرار کیا ہے، جس کلمے کو میں نے اپنی زبان سے گنگنایا ہے، جو اقرار میں نے اپنی زبان سے کیا ہے، میں اس اقرار سے نہیں پھر سکتا۔ چچا یہ گفتگو سن کر کے طیش میں آیا اور حضرت عبداللہ کو مارا، تکلیفیں دی، اذیتیں دی،
یہاں تک کہ آپ کے جسم کے کپڑے تک اتار لیے، آپ کو ننگا کر دیا، برہنہ کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ لیکن آخر ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی محبت جوش میں آئی، ماں کی ممتا ابھر آئی۔ ماں نے جاتے جاتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر پکڑا دی اور کہا، لے بیٹا اس کو لے جا اور اپنے سطر کو اس سے چھپا لینا۔ باپ کے سامنے تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اس لیے چپکے سے چھپ کر کے ایک چادر اپنے بیٹے کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو لے کر گھر سے نکلے، چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے سے اپنے سطر کو چھپایا اور ایک ٹکڑا اپنے کاندھوں پر ڈالا اور چل دیے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو الوجادین پڑا، 2 چادروں والا، اسی لقب سے آپ مشہور ہوئے۔ اب کدھر جانا ہے، کدھر کا ارادہ ہے؟ ظاہر ہے اس طرف جا رہے تھے جہاں اپنا سب کچھ لٹا کر کے آئے تھے، اس طرف جا رہے تھے جہاں سب کچھ گنوا بیٹھے تھے، جہاں دل ہار بیٹھے تھے، اس محبت کے آستانے کی طرف جا رہے تھے جہاں اپنا سب کچھ وار کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے آستانے کی طرف قدم بلا اختیار بڑھ رہے تھے۔ پوری رات سفر کیا، صبح ہوتے تاجدار مدینہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی دربار میں حاضر ہوئے اور محمد الرسول اللہ کی نگاہ انور آپ کے چہرے پر پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ آپ کے چہرے پر ایک خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی، ایک عجیب سی مسرت نمودار ہوئی۔ حضرات صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک چہرے پر یہ کیسی مسکراہٹ ہے، کیسی چمک ہے، کیسی تمتماہٹ ہے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کے عاشق کو دیکھا تھا جو سب کچھ اللہ کے راستے میں، اللہ کی محبت میں قربان کر کے آیا تھا۔ بالآخر رسول اللہ کے پاس آئے، بیٹھے اور بیٹھ کر کے رسول اللہ کو پوری روداد سنائی، پورا واقعہ سنایا اور کہا، یا رسول اللہ میں اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ آیا ہوں، میں گھر کو چھوڑ آیا ہوں، گھر والوں کو چھوڑ آیا ہوں، مجھے اللہ کے لیے ننگا تک کر دیا گیا، میرے کپڑے تک اتار لیے گئے اور میں آپ کے پاس چلا آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے ساتھ رہنے لگے۔ اب چونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی بڑی دی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اعزاز اور اکرام بھی اسی طریقے پر کرنا تھا۔ قربانی بڑی تھی، بدلہ بھی بڑا دینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے، جو اللہ کے لیے جتنا قربان کرتا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نواز دیں، تو ان کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ہونا تھا۔ یوں بتایا جاتا ہے، روایات کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی محبت کی ایسی کیفیات عطا ہوئی تھی کہ آپ وجد میں آ جایا کرتے تھے، آپ پر وجد طاری ہوتا تھا اور زور زور سے دیوانوں کی طرح مسجد نبوی کے دروازے پر پڑے ہو کر کے اللہ کا نام پکارا کرتے تھے۔ یہ کیفیات آپ کی بن گئی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا، ایک غزوے کے اندر تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس غزوے میں حضرت عبداللہ بھی شریک ہوئے۔ ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، آپ آرام کر رہے تھے، اچانک حضرت عبداللہ کی طبیعت بگڑنی شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ حضرات شیخین کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری گھڑیاں ہیں، آخری لمحات ہیں، آخری سانس لے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے، بڑی محبت اور پیار کے ساتھ آپ کے گردن کو اپنی گود کے اندر رکھا، آپ کے سر کو اپنی گود کے اندر رکھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں صحابی کی قدر اور منزلت کا کہ آخری وقت ہے
جسم سے روح پرواز ہونے والی ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور تاجدار مدینہ کی گود میں آپ کا سر رکھا ہوا ہے، آپ کی نگاہیں محمد الرسول اللہ کے چہرے کو بار بار چوم رہی ہیں، اور انہی لمحات میں ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کی روح پرواز ہوتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو کفن دفن کا انتظام کرنے کو کہا اور اپنی چادر پیش فرمائی کہ عبداللہ کو اس چادر کے اندر کفن دیا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اللہ کی قدردانی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوازنے کا، کہ جو انسان، جو بندہ اللہ کی محبت میں ننگا کیا گیا، اللہ کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر آ گیا، جس کو بے لباس کیا گیا اللہ کے راستے میں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس طریقے پر دے رہا ہے کہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی سے اس کے جسم کو جھپا رہا ہے۔ یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایسی قدردان ہے، بڑی قدردان ہے، بندوں کو ایسے ہی نوازتی ہے۔ یہ بات الگ ہے ہم بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو معمولی سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ہلکا سمجھا ہوا ہے، اس کی قدر نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ اگر ہم اللہ کی محبت میں مستغرق ہو جائیں، اللہ کی محبت کو دل میں بسا لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پوری دنیا پر ترجیح دیں، اور اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے والے بن جائیں، اللہ کی محبت میں اپنی عزت کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو داؤ پہ لگانے والے بن جائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوازنے کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سستی، ہماری کاہلی اور ہماری غفلت کا شکوہ اس طرح قرآن میں فرمایا، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ وہ ذات تو بڑی عظیم تھی، اس کی تو قدر کی جاتی، لیکن اس کی قدر نہیں کی۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے جنازے کو لے کر قبرستان گئے، اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ قبر کے اندر میت کو وہ لوگ اتارتے ہیں جو میت کے خاص قریبی ہوتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ کے جنازے کو اتارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود قبر کے اندر اترے، اور حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرات شیخین سے فرمایا کہ اپنے بھائی کو لاؤ، مجھے دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیار سے، بڑی محبت سے ہاتھوں میں اٹھایا حضرت عبداللہ کو اور قبر کے اندر اتارا، اور ایک جملہ اس موقع پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، میں اپنے بھائی سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ جملہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وجد میں آ گئے، اور سوچنے لگے کہ کاش آج میری میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوتی، اور یہ الفاظ جو عبداللہ کے لیے زبان سے نکل رہے ہیں، زبان نبوت سے، وہ میرے لیے نکلتے، کاش آج عبداللہ کی جگہ میں ہوتا۔ ایسا اعزاز، ایسا اکرام، ایسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا میں فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کی محبت میں قربانی دینے کا، اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا صلہ دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نوازتے ہیں جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور آخرت میں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی مہمان نوازی کر رکھی ہے، بڑی نعمتیں تیار کی ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے، عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا چاہیے اور کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ معاف کیجیے گا، دنیا کے معاملات میں پھنس کر کے، دنیا کی رنگینیوں میں پڑ کر کے، کاروبار میں مگن اور مست ہو کر کے، مال اور دنیا کی محبت میں پڑ کر کے ہم لوگ اتنے غافل ہو گئے کہ اللہ کی محبت کیا چیز ہے ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے۔
دنیا کے لیے سب کچھ قربان کریں گے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، کاروبار کے لیے، دکان کے لیے، سب کچھ قربان کریں گے۔ اس لیے ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے، اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی محبت یقینی طور پر اولی چیز ہے، ایمان کا جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل کے اندر، ہمارے قلوب کے اندر پہلے درجے کی ہونی چاہیے، بعد میں سب ہے۔ پوری دنیا پڑی محبت کرنے کے لیے کرو، لیکن سب سے زیادہ اور سب سے پہلے درجے میں اگر کسی کے لیے محبت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی محبت سے ہمارے قلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ معمور فرمائے، آمین۔